جی بسم اللہ۔ اچھا بات یہ ہے جی کہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کیسے شرک کر سکتا ہے۔ پہلے پہلے سب سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی لاجیکل آنسر ہونا چاہیے اس کا، کہ ایک انسان جو ہے وہ کیسے شرک کر سکتا ہے۔ شرک مین کہ شراکت کر سکتا ہے، وہ کیسے انوالوڈ ہوتا ہے ان تمام تر چیزوں کے اندر۔ تو پہلے تو اگر اس کے پاس کوئی لاجیکل چیز، کوئی لاجیکل دلیل نہیں ہے تو وہ بات تو وہیں پر اپنا دم توڑ جاتی ہے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف جو اہم ترین نقطہ ہے سمجھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ کیا لفظ شرک جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے اس سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑتا ہے، رحمان کو فرق پڑتا ہے، یا انسان کو فرق پڑتا ہے؟ اب ذرا یہ بات بہت اہم ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ پھر آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کہ ہمارے شرک کرنے سے، انسان جب شرک کرتا ہے تو اس کے شرک سے انسان کو فرق پڑتا ہے یا رحمان یعنی ہمارے خالق، ہمارے اللہ کو فرق پڑتا ہے؟ اب پہلا نقطہ تو یہاں سے کلیئر کر لیں کہ اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اچھا، اب اللہ کی توحید جب میں نے بیان کی کہ اللہ ایک ہے، اب میں یہ کہتا رہوں کہ اللہ 10 لاکھ ہیں، 50 لاکھ ہیں، استغفر اللہ، تو اس سے اگر اللہ کو فرق پڑ رہا ہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہے، پھر وہ اللہ نہیں ہے جو قرآن کا اللہ ہے۔ قرآن کا جو اللہ ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، اسے ہمارے کہنے سے، ہمارے کرنے سے کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اسے میرے کسی قول یا عمل سے فرق پڑتا ہو، اس کو فرق پڑ جائے تو پھر وہ اللہ نہیں رہتا۔ اب دوسرے نقطے کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جیسے ہی شرک کا لفظ، اب دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا لیکن انسان کو فرق پڑتا ہے۔ جو شرک کا لفظ قرآن میں آیا ہے اس سے انسان کو فرق پڑتا ہے۔ اچھا جی، اب انسان کیسے شرک کرتا ہے ذرا یہ سنیے گا۔ ہمارے ہاں شرک کا لفظ ذہن میں آتے ہی دو چیزیں ہمارے ذہن میں گھومنے لگتی ہیں۔ ایک بات، پہلا شرک ہمارے نزدیک بین الاقوامی شرک ہوتا ہے جسے ہم دوسری اقوام کے اندر تلاش کرتے ہیں، کہ ہمارے ذہن میں فوراً ایک مندر آتا ہے، اس مندر میں کچھ گھنٹیاں ہیں، اس میں ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور کچھ مورتیاں ہیں اور کچھ لوگ جھکے ہوئے ہیں۔ پہلا سین تو یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ ان کو چھوڑ دیجئے بین الاقوامی دنیا کو، پاکستان کے اندر جب ہم جھانکنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں شرک نظر آتا ہے۔ ایک مزار ہے، اس مزار پر کچھ قبر ہے بڑی لمبی سی، اس کے اوپر کچھ چادریں ہیں مختلف رنگوں کی، وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ مجاور ہیں اور ان مجاوروں کے سامنے کچھ جھکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی نقطہ نگاہ شرک کے حوالے سے ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ ہی ہمیں دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جب آپ آئیں گے، مشرکین کی بات جب آتی ہے تو پورے قرآن کریم میں آپ دیکھ لیجئے، جہاں پر مال و متاع کی بات آئے گی، جہاں پر زکوٰۃ کے حوالے سے، جہاں پر فلاح کے حوالے سے بات آئے گی اور مشرکین کا ذکر آئے گا، تو قرآن کریم شرک جو ہے وہ دھاندلی کو کہتا ہے، کرپشن کو کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دنیا کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا ماں سوائے شرک کے۔ اب شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا وہ انفرادی یا اجتماعی، یا ایک قوم کا ایسا اجتماعی عمل، ایک ایسا گناہ، ایک ایسی غلطی جس کا ازالہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے، ایک ایسا جرم جو پورے معاشرے پر تقسیم ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، شرک کی ڈیفینیشن اس ٹائم پوری دنیا کے اندر اسلامی اینک، ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا مذہبی اینک جو ہے وہ ذرا اتاریے۔ اسلام عظیم عظیم دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام،
تو پھر انسان ایک عظیم دین ہے تو پھر یہ عظیم اور بین الاقوامی بات کرے گا نا، نہ کہ صرف ایک منطقے یا ایک ملک کے حوالے سے نہیں، یہ ایک عالمی قانون دیتا ہے۔ عالمی قانون یہ ہے کہ شرک یہ ہوتا ہے، کسی بھی انسان کا شرک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کے اندر رشوت کے ذریعے، اجلت کے ذریعے، کسی بھی کام کے ڈیوریشن کے اندر یا اس کے نتائج کے اندر فرق ڈال دے۔ اس کی ڈیوریشن کے اندر یا اس کے نتائج کے اندر فرق ڈال دے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عدالت میں جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ قانون ہے اور میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن وہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو میرے وکیل صاحب تھے یہ بک گئے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو میرا اس سے بھی بڑا مسئلہ میرے ساتھ یہ ہو گیا کہ جو اجلت تھی، اب میں نے کہا کہ جی میرا یہ ایک معاملہ ہے، اس کو میں نے بتایا نا کہ وقت کے اندر مداخلت جب ہوگی تو یا تو اس کو تاخیر میں ڈال دیا جائے گا یا بہت جلدی کسی دوسرے کے حق میں فیصلہ کر کے مجھے فارغ کر دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تیسری صورت یہ بن گئی کہ کسی نے رشوت دے دی وکیل صاحب کو یا جج صاحب کو۔ تو ان دونوں صورتوں میں، تینوں صورتوں میں جب آپ دیکھیں گے کہ ایک تو میعاد یعنی وقت کی میعاد کے اندر مداخلت کرنا، کہ وقت کو بڑھا دینا یا کم کر دینا، دوسرے کے حق میں فیصلہ دے دینا، حق کے حق میں فیصلہ دے دینا، اور تیسری بات جو ہے نتائج کے اندر تبدیلی کر دینا۔ اب یہ تینوں چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کرپشن تو دنیا کے ہر ادارے کے اندر موجود ہے، نہ کہ ہم پاکستان کی بات کریں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی آپ جائیں، جہاں پر کرپشن ہو رہی ہے وہاں پر آپ دیکھیے کہ اداروں کے اندر جو کرپشنز ہوتی ہیں، اور پھر وہ کرپشن جو ہوتی ہے جب ناانصافی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، وہاں پر جب انصاف نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ انسان اس قانون کو چھوڑ کر اپنا ایک انفرادی قانون بناتا ہے۔ اب آپ ہمارے فاٹا کی طرف چلے جائیے، پشاور کی طرف، وہاں پر ایک جرگہ سسٹم ہے۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان قوانین کو نہیں مانتے، ہمارے تو اپنے جرگے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو عدم اعتماد کا ماحول ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کے فیصلوں سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شرک اب عدالتوں میں ہو، ہسپتالوں میں ہو، تھانوں میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، ٹیچرز کر رہے ہوں، کوئی بھی بندہ شرک کر رہا ہو تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ شرک کا نقصان حضرت انسان کو ہے، رحمان کو نہیں ہے۔ پہلی بات کہ ہم نے جو شرک کی ایک ڈیفینیشن بنا کے نا مردہ لوگوں کے پیچھے لٹ اٹھا کے چل پڑے ہیں، اور پوری کی پوری توحید ہماری یہ لگی ہوئی ہے کہ بس مردوں کو جو ہے نا جی جو ہے ان کی سختی آ گئی ہے، زندوں کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں۔ ہماری توحید کا تعلق مردہ لوگوں سے ہے جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور زندہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، جو دھاندلی کر رہے ہیں، جو ملک کی جڑیں کمزور کر رہے ہیں۔ آپ رزق کی تقسیم کو دیکھ لیجئے، دنیا کی سب سے بڑی کرپشن جو ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ قرآن کی طالبہ ہیں ماشاءاللہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان کے اندر 31 دفعہ اسے ریپیٹ کیا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر دو ہی چور ہیں، دو ہی چور ہیں۔ ایک ارتقاء کا چور ہے کہ اس نے ریولوشن کو تسلیم نہیں کیا، ابلیس، اور دوسرا جو ہے یہ رزق کی تقسیم کا چور ہے جو حضرت انسان ہے۔ اور جس جس جگہ پر اس نے دھاندلی کی ہے انسان نے، وہ پوری نعمتیں، رحمتیں، ان تمام تر چیزوں کا ذکر، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اب یہ پوری نعمتیں اور رحمتوں کا ذکر قرآن کریم کرتا چلا آتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ حضرت انسان ہے کہ جس نے رزق کی تقسیم میں کرپشن کی ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے جی دنیا کے اندر۔ جی اس شرک کے اوپر کون بات کرے گا؟ آپ مزارات کے پیچھے لٹ لے کے شروع ہو گئے، آپ چلے، انہوں نے جانا تھا بھائی، وہ چلے گئے۔ مزار کے اوپر ایک شخص جاتا کیوں ہے، یہ بھی میری بہن شازیہ سن لیجیے۔ جی یہ وہ دکھتی رگ ہے کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر، یقین کیجئے مجھے تو جتنے لوگ بھی مزارات پر جاتے ہوئے دکھا، مجھے ترس آتا ہے، ان پر رحم آتا ہے۔ کیوں رحم آتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جہاں پر نظام، جہاں پر سسٹم کولیپ کر جاتا ہے، جہاں پر نظام ناکام ہو جاتا ہے، وہاں پر انسان ایسے انفرادی لوگوں کی طرف جاتا ہے اور اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر وہ چاہے زندہ ہوں یا مردہ ہوں۔ اس بات سے کیا غرض؟ جہاں پر نظام کولیپ کرتا ہے وہاں پر ایسے لوگ، ایسے مداری پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ زندہ ہوں یا کسی بھی قبر کے اوپر جھنڈے لگا کے وہاں پر لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے، یہ تمام تر چیزیں۔
لیکن یہ یاد رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مزارات کے اندر موجودہ لوگ قیامت کے روز ہمارا گریبان یہ پکڑ لیں کہ اس عمل کے ساتھ ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، وہ لوگ تو علم والے تھے، ادب والے تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدلی، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہاں پر ایک پیر صاحب جو بتائے جاتے ہیں، کھارا پیر ان کو کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً پاکستان میں نہیں بلکہ بہت عرصہ پہلے کسی بھی قوم کے اندر باشعور تعلیم یافتہ لوگوں کی پیدائش ان مشرکین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو غلام بنانے کے لیے، کسی بھی قوم کو اپنے انڈر محکوم کرنے کے لیے وہاں پر کسی باشعور انسان کا پیدا ہونا ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے تقریباً 200 سے زائد کا عرصہ، 200 سالوں سے زیادہ زائد کا عرصہ ہے کہ ایک مخصوص پروپیگنڈا ہے مزارات کے خلاف، ایک مخصوص پروپیگنڈا ہے ولیوں کے خلاف، کہ جس میں اب جب ہم ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو طب کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت تھی، جو اس زمانے میں جب کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس اور وہ میڈیکل کے اوپر کام کر رہے تھے، وہ لوگ انسانی کردار کے اوپر بات کر رہے تھے، وہ لوگ معیشت کے اوپر بات کر رہے تھے، اور پھر ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت ان کے خلاف کچھ ایسی کہانیاں گھڑی گئیں، وہاں پر کچھ ایسے خاص لوگوں کو بٹھایا گیا کہ جنہوں نے پورے کا پورا وہ ٹریک ہی ڈائیورٹ کر دیا۔ پتہ چلا کہ وہاں پر تو جی صرف میلے ہوتے ہیں، وہاں پر تو صرف منشیات مفت ہوتی ہیں۔ کی ریفلیکشن نہیں ہے، مزارات کی ریفلیکشن اگر آپ نے جاننی ہے تو اس کے لیے بھی ایک ٹیم بنانا ہوگی جو جا کر وہاں پر چیک کرے، دیکھے، اور ان احباب سے رابطہ کرے، چونکہ ہم لوگ تو ان چیزوں سے، ان انویسٹیگیشن سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، کہ ان لوگوں کے پاس جب ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، یہاں پر تو بات ہی کچھ اور تھی۔ تو جو کام ہم نے مزارات کے ساتھ کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے سائنسدانوں کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ جو سائنسدان پاکستان کے اندر یا پوری مسلم امہ کے اندر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایسے ہی یہ لوگ اس کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اسی طریقے سے ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے سیاستدان کوئی جو ملک کی فلاح کی بات کرتا ہو، دین کی بات کرتا ہو، قرآن کی بات کرتا ہو، اسے بھی جو متضاد شخصیت بنا دیا جاتا ہے، متنازع شخصیت۔ اسی طریقے سے مزارات کو متنازع بنایا ان لوگوں نے، سیاستدانوں کو متنازع بنایا، ہمارے جرنلز کو متنازع بنایا، ہماری فوج کو متنازع بنایا، ہمارے علماء کو متنازع بنایا۔ تو یہ ایک چیز، اس چیز بجائے یہ لوگ اس طرف آتے کہ یہ دیکھتے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی توحید کے ذریعے کسی پروپیگنڈے کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم توحید کے نام پہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے اور اس میں ہم لوگ اپنوں ہی کے درمیان سوائے نفرت کے۔ میں ایک کلیہ آپ کو بتا رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نام کے اندر غالباً، فراز بھی آیت نکال لیجیے، اب اس کو آپ پڑھ لیں، اس کے ایچ اینڈ ایوری ورڈ کے اوپر ذرا دھیان دیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک کلیہ باہر آ گیا اس ایک آیت سے، اور وہ کلیہ یہ ہے کہ اے نبی، جو لوگ متفرق ہوتے ہیں، جو الگ ہوتے ہیں یا الگ کرتے ہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پتہ چلا جی کہ جو لوگ انسانیت کو جوڑنے والے ہوں گے وہ رسول اللہ کے دین پر ہیں، جی جو الگ کرنے والے ہیں، جو فرق کرنے والے ہیں، تفریق کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کلیہ آ گیا آپ کے پاس۔ جی جی بات یہ ہے کہ ایک انسان، پہلی بات یہ ہے کہ ایک عالم کے پاس اگر کوئی، مطلب میرے جیسا جاہل انسان چلا جائے جو نہیں جانتا بیچارہ کسی چیز کو، کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا، تو کیا میں اس کی ذمہ داری نہیں ہوں؟ کیا میں ان کی ذمہ داری نہیں ہوں؟ یقیناً میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ اگر آپ کے پاس روشنی ہے تو آپ اندھیرے کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ کو منزل کا پتہ ہے تو راستے آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں، اگر آپ علم والے ہیں تو جہالت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اب اگر میرے پاس کوئی انسان ایسا آ جائے، اور آتے ہیں الحمدللہ، کہ جو یہ کہتے ہیں جی میں تو فلانے مزار کا ماننے والا ہوں، میں تو فلانے
میں تو اس کو بٹھاتا ہوں، عزت دیتا ہوں، چائے پلاتا ہوں، بٹھاتا ہوں، بتائیے جی آپ کو مسئلہ کیا ہے معاملہ؟ پھر وہ جب اس بیچارے کو پتہ تو اینڈ میں بات یہ نکلتی ہے کہ جہاں پر سسٹم کولیپ کر جاتا ہے نا جی، جہاں پر بیت المال کا کوئی نظام نہیں ہوتا، جہاں پر قرآن کا کوئی نظام نہیں ہوتا، جہاں پر انسان کی عزت و تقریم کی کوئی بات نہیں، سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی، جہاں پر نظام کولیپ کر جاتا ہے وہاں مزارات پر ایسے لوگوں کی اجتماعیت شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر جی اس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو انفرادی طور پر اپنا دیوانہ یا اپنا مرید کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جی یاد رکھیے کہ انفرادی طور پر کوئی انسان اگر کسی انسان کو بلا رہا ہے یا اپنے، اور پھر ایسے اعتقاد، اس میں بھی ہم نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی عالم سے محروم ہو جائیں، کہ کوئی ایک ایسا عالم ہے کہ جو انفرادی طور پر اس کے پاس دینے کے لیے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، علم ہے، لیکن میں ان ڈھکوسلے کرنے والوں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو صرف جی محض دین کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، محض دین کے نام پر لوگوں کو تعویذات اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے دیتے رہتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کی آخرت کے استغفر اللہ فیصلے کر رہے ہیں، انہیں قرآن سے ہٹا کر پتہ نہیں کس اور طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کسی، یہ وہ لوگ ہیں، میں نے عرض کر دیا، ان کے پاس جانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں پر سسٹم کولیپ کر جاتا ہے، جہاں پر نظام نہیں ہوتا۔ جیسے ہی، اور پھر دیکھ لیجئے گا کہ یہ تمام تر اعتقادات کا تعلق اس یہ معیشت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ معیشت کے مارے ہوئے لوگ آخر میں یہی نکلتا ہے جی کہ بھی حالات درست کرنے کے لیے وہاں گئے تھے جی، حالات ٹھیک نہیں تھے جی، معاملات ٹھیک نہیں تھے جی۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جانے والے تمام تر لوگ جو ہیں، پہلے تو ان کے خیالات خراب ہوتے ہیں، بعد میں پھر حالات مزید خراب ہو جاتے بالکل ہیں۔ تو خیال کا خراب ہونا بعد میں حالات کے خراب ہونے کی دلیل ہے۔ جی تو عرض یہ ہے جی کہ شرک کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ان لوگوں کی ہم بات کریں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ بھی انفرادی طور پر یہ مزارات پر جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کیا اس کا حل لا تعلقی ہے؟ کیا اس کا حل لا تعلقی ہے؟ اس کا حل لا تعلقی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے پہلے مقام پر آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تعلق تعلق انسانیت تعلق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ کے جی خاندان میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جو مزارات پہ جاتا ہے، جو کسی ولی سے محبت کرتا ہے، جو کسی ایسی چیز پر تو بجائے آپ اس کو اپنے قریب کرنے کے اور اسے سمجھانے کے، اسے بتانے کے، یا کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ آپ یقین کیجئے کئی لوگ ہمارے پاس ایسے آئے کہ ان لوگوں نے ہمیں قرآن کی ایسی ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں معلوم نہیں تھی، اور اس نے جی بتایا کہ جی میں تو فلانے شخص کے پاس جاتا ہوں، ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں۔ پتہ چلا کہ خیر تو ان لوگوں کے پاس بھی موجود ہے لیکن سسٹم نہیں ہے، جی بالکل سسٹم نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ سسٹم جہاں پر کولیپ کر جاتا ہے وہاں پر لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک اگر ہم منسوب کریں اللہ کی طرف، استغفر اللہ، میں کہہ دوں کہ جی اللہ ایک نہیں ہے، اللہ 10 ہیں، تو اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ جی اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ توحید کی اگر بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ بتائیے کہ توحید میں اللہ ایک ہے، آپ اس توحید کا حصہ، آپ کی ذات اس توحید کا حصہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے توحید کا مطلب، اب یہ توحید بھی سن لیجئے، شرک تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی پچھلے دنوں چائنا نے 14 اپنے وزیر جو ہیں وہ ٹانگ دیے کرپشن کے کیس میں۔ کسی دنیا کے انسان نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے جی؟ کیوں کہ پوری دنیا کے پاس یہ لا موجود ہے کہ کرپشن کو کوئی ملک قبول نہیں کرتا۔ یہی وہ کرپشن ہے، یہی وہ شرک ہے جسے قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ جی جتنی پوری دنیا کے اندر جتنی مہذب قومیں ہیں جن کے پاس تہذیب و تمدن ہے، جن کے پاس حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کا کلیہ موجود ہے، وہ لوگ کبھی بھی، اب آپ انفرادی طور پر جو مرضی کرتے چلے جائیں، یہ آپ کا ایک انفرادی عمل ہے، وہ کرتے چلے جائیں، وہ کر رہے ہیں جی، لیکن اگر آپ نے سسٹم کے اندر کسی قسم کی کوئی کرپشن دھاندلی کی، اس میں کوئی معافی، تو پھر آپ خدا کے سسٹم میں کیسے کرپشن کر سکتے ہیں جی؟ جی اللہ نے ایک دیکھیں، یہ شرک نہیں ہے کہ ایک مرغی کو اللہ نے جوان کرنا تھا 6 مہینے میں نے اللہ کے نظام کے اندر اس کے اوقات، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 2 نکات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جی شرک، کائناتی شرک یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے وقت کو یا بڑھا دیں یا کم کر دیں، یہ شرک ہے۔
اس کے بعد اس کے نتائج کے اندر فرق ڈال دیں، یہ شرک ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ آپ کا فوڈ کا سسٹم ہو، آپ کا رین کا سسٹم ہو، بارشوں کا، جہاں جہاں پر بھی آپ مداخلت کر رہے ہیں، آپ بڑے سیانے ہیں، آپ بہت ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ گئی ہے، سب کچھ آپ نے کر دیا ہے، تو آپ نے بے موسم پھل حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام موسموں کا بیڑا غرق کر دیا۔ جی آپ نے بے موسم پھل حاصل کرنے کے لیے اپنے موسموں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آپ نے خدا کے متعین نظام کے اندر، اس کے وقت کے اندر آپ نے مداخلت کی۔ یہ جو اس کے نظام کے اندر آپ نے مداخلت کی ہے کہ کسی چیز کو بڑھا دیا ہے، کسی چیز کو کم کر دیا ہے، مثال کے طور میں نے مرغی 6 مہینے میں جوان ہوتی ہے، ہم 22 دنوں میں اسے جوان کر کے کھا بھی جاتے ہیں۔ جی آپ دیکھ لیجئے فارمی مرغی کو، بڑی عجیب بات، فارمی مرغی کے اندر ذائقہ تو ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے وہ ممتا سے محروم ہے، جی بالکل وہ ممتا سے محروم ہے۔ قرآن کریم ہر وہ چیز آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ بارشوں کے نظام کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آپ نے آرٹیفیشل بارشیں کرنا شروع کر دی، آپ نے جی آرٹیفیشل چاند سورج بنانے کے چکر میں آپ پڑ گئے، آپ ہر چیز آرٹیفیشل کرنے، خدا کے بنائے ہوئے نظام کو رد کرنے کے بعد آپ نے اپنا نظام انسٹال کرنے کی کوشش کی۔ یہ شرک آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ جی جی آپ کو دنیا کے اندر ٹوٹتے ہوئے پہاڑ نہیں دکھائی دے رہے جن کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری کیلیں ہیں جو زمین پر ٹھوک رکھی ہیں، اور پھر دنیا کے اندر آپ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے جنگل کے جنگل لکڑیوں کے فارغ کر دیے ہیں اور بہترین ووڈ کا کام کروا کے اپنے بنگلوں کے اندر، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب بارشیں نہیں ہوتی، آکسیجن کم ہو گئی۔ جی یہ سارا شرک جتنا بھی ہو رہا ہے، اس شرک سے ڈائیورٹ کر کے آپ کو اٹھا کے ایک مزار کے اندر گھسا دیا۔ بالکل یہ پوری ساری چیزیں اٹھا کے آپ کو ایک مندر میں ڈال دیا، اور پورا وہ جو نظام قرآن کریم آپ کو دے رہا تھا کہ جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کبھی بھی اللہ جو ہے وہ مشرک کو معاف، کیوں مشرک کو معاف نہیں کرتا؟ کافر کا تو پتا ہے کہ وہ ڈینائی کر گیا، وہ کہتا ہے جی جی میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا۔ مسلم کا بھی پتا چل گیا، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ بات حق ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ جی اچھا، ان دونوں کا موقف تو آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہ جو مشرک ہے جو کہ نظام کا حصہ بنا ہوا ہے، جس نے بڑی اچھی سی ایک ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑا معزز، بڑا معتدل انسان دکھائی دیتا ہے، اس مقدس قاتل کو کہ جو رشوت کھاتا ہے قرآن کریم مشرک کہتا ہے، جی جو بڑا معذب بن کے اسی سسٹم کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ عدالتی نظام میں ہو، وہ پولیس کے نظام میں ہو، وہ فوج میں، وہ دنیا کی کسی بھی سسٹم کے اندر موجود ہو، جی جو معاشرے کو، قوم کو، ماحول کو نقصان پہنچاتا ہے، قرآن کریم اسے مشرک کہتا ہے۔ ایک لائن لکھ لیں، جب زندہ انسان جی کسی زندہ انسان کے منہ میں نوالا نہیں ڈالتا تو وہ مردوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بات ختم، بالکل بات ختم، کسی بڑے جی فلسفے جی کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کسی بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں جی ہے۔ جی بالکل بالکل کہ بات یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ جہاں پر سسٹم کولیپ کرے گا وہاں پر وہ انسان انفرادی طور پر، وہ کیا کہتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جائے گا بیچارہ، کبھی بالکل مزارات میں بالکل جائے گا، کبھی کدھر جائے گا، کبھی یہاں تک کہ اب تو لوگ جو ہیں وہ استغفر اللہ مذہب تبدیل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، تو مزارات کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل ایسے ہی اب ہے تو حال یہ ہے کہ وہ اگلے کہتے ہیں جی ہمیں بس ہم اس مشکل سے نکالیں، اس مشکل سے جی نکالیں۔ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا، اس سے جی جی بڑی دلیل میرے پاس پورے قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی بہتر یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَادٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اچھا جی، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو، کن کو قتل کرنا ہے آپ نے؟ یہ جو مزارات پہ جاتے ہیں۔ اب فقتل المشرکین کا مطلب یہ ہے، قرآن نے بتا دیا ہے کہ جو صلاۃ قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مشرک ہوتے ہیں۔ جی اگر وہ دینا شروع کر دیں تو قرآن کریم کہہ رہا ہے پھر ان کے لیے راستہ چھوڑ دو، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ بات ختم ہو بالکل گئی۔
تو پتہ جی چلا کہ جو لوگ صلات کا حصہ بنیں گے، جو لوگ زکوٰۃ کا حصہ بنیں گے، سسٹم کا حصہ بنیں گے، دیٹس اٹ، وہ مسلم ہے، وہ مومن ہے۔ اور جو اس میں سے اس کو ڈینائی کرے گا صلات کے نظام کو، اور جو بندہ زکوٰۃ کے نظام کو، اس پورے سسٹم کو ڈینائی کرے گا، قرآن کریم سے مشرک کہتا ہے۔ دیٹس اٹ، بالکل سمپل۔ بالکل یہ دیکھیں جی جی کہ فائدہ انسلخ الاشہر الحرم، پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اب اس قتل سے جس طرح چائنا نے اپنے 14 وزیر ٹانگے، دنیا نے پوچھا ہے ان کو؟ پوچھ ہی نہیں ہوں، سکتی پوری دنیا، بلکہ لوگ ان کو ان کی تائید کریں گے اور کہیں گے کہ بہت زبردست کام کیا ہے ان لوگوں نے۔ تو اگر یہ شرک کا قانون پاکستان میں اور دنیا کے باقی مسلم ممالک میں اور غیر مسلم ممالک میں بھی لگ جائے، اور ویسے ہی لگے جیسا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جی لوگ جو ہیں ان کو پاؤ، ان کو قتل کرو، پکڑ لو، گھیر لو، ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ ابھی کتنا سخت رویہ قرآن اختیار کر رہا ہے اتباع، بالکل ٹھیک ہے؟ کیوں کہ یہ کرپٹ جی لوگ ہیں، یہ دھاندلی کرنے والے ہیں، ان کا کسی بالکل مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان جی کا جی کسی مذہب سے کوئی تعلق، نہ یہ مسلم ہے، نہ یہ کافر ہے، یہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ کرپشن زدہ لوگ ہیں، یہ دھاندلی والے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ، ان کی توبہ کب قبول ہوگی جی مشرک کی؟ جب وہ صلات قائم کرے گا، نماز قائم کرے گا، نماز کے ساتھ جڑے گا، اور اس کی جو پروڈکشن ہے زکوٰۃ، اس کے اوپر اس کے ذریعے اس نظام کا حصہ بنے گا۔ دیٹس اٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ان کے لیے راستہ چھوڑ دو، فخلوا جی سبیلہم، کہ ان کے لیے راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جی بخشنے بالکل والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن ہم نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جی مشرکین وہ نہیں ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے، ہر انسان کے نزدیک دوسرا شرک کر رہا ہے۔ بالکل اب آپ دیکھ لیں کہ مزارات والوں کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی وہ شرک کرتے ہیں، یہ دونوں مل کے تیسرے کو کہتے ہیں وہ شرک کرتا ہے۔ جی یہاں پر ہر انسان دوسرے کو مشرک سمجھتا ہے، تو کیا سب کی گردنیں اڑائیں گے ہم؟ کوئی تو ہوں ہمارے پاس سنیریو ہو نا، کچھ تو ہمارے پاس کوئی کسوٹی ہو کہ جس کے اوپر قوانین کا ہمیں پتہ چلے۔ قرآن نے ہمیں قانون دے دیا، جو جی انسان صلات و زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو اس کا حصہ نہیں ہوتا وہ مشرک ہوتا ہے۔ اپ ٹو جی یو، اپ ٹو دیم، کہ وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ ان کی مرضی۔ ہم تو رکھ رہے ہیں قرآن کریم ان کے سامنے، بالکل ہم تو ان تو کو یہ بتا رہے فردن جی فردن تو نہیں نا آپ کسی کی گردن اڑا سکتے، یہ تو قانون فیصلہ کیوں کرتا ہے اڑائیں نا گے اس بھائی، چیز کا۔ کیوں جی اڑائیں گے بالکل ہم لوگ ان کی بالکل گردن؟ تو قرآن نے بتا دیا کہ مشرک تو جہاں پر بھی ملے، وہ اب وہ مسلم ہو، غیر مسلم، وہ کوئی بھی ہو بھائی، کرپٹ آدمی کی سزا موت ہے، بالکل کرپشن کی سزا موت ہے۔ اب جب جی جی کرپشن آپ کر رہے ہیں، چائنا نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو آپ ایز اے مسلم اس کو قبول نہیں کرتے۔ جی لیکن ان لوگوں نے بڑا آسان طریقہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بجائے ان چیزوں کے الجھنے کے، ان کو خدا کی طرف منسوب کر دیں، ان کو کہے جی بس یہ جو آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا نا، شرک یہ ہے، آپ نے یہ جو اس طرف کر دیا نا، شرک یہ ہے۔ خدا کی طرف منسوب کرنے کے بعد انسان کو جو نقصان ہوا اس شرک سے، اس سے آپ کی نگاہ اٹھ گئی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جی کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ جس دن بالکل شرک کی ڈیفینیشن ہمارے مسلم کو، مومنوں کو اور دنیا کے تمام غیر مسلموں کو، ان کو تو خیر سمجھ آ گئی ہے، ان لوگوں کے ہاں تو کرپشن کا پھر بھی کوئی نظام ہے۔ ہمیں اللہ ہدایت دے، ہمیں سمجھ آئے کہ شرک اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور یہ کرپشن پاکستان سے ختم ہو جائے تو اس جیسا ملک ہی نہیں ہے جی پوری دنیا کے بالکل انشاءاللہ۔ اندر۔ جی تو یہ ہے جی ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا وہ آپ بہت کے ساتھ مکالمہ۔ اور جزاک اللہ، آپ نے اتنا اچھا ڈیفائن کیا ہے نا، سبحان اللہ۔ تو میں چاہوں گی کہ یہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور جیسے آپ سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش میں ہیں کہ فردن فردن لوگوں کی اصلاح کی جائے، تو یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ جی جی اس طرح انشاءاللہ، بس ہم یا لوگ انشاءاللہ جی، بس انشاءاللہ اللہ کریم، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے جی، باقی تو انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ کریم اللہ لوگ تعالیٰ جڑتے مدد جائیں کرے گے آپ اور کی۔ انشاءاللہ جی لوگ اس کی مدد انشاءاللہ۔ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔